بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، ماقبل میں اہل کتاب میں یہود کی پھر نصارہ کی قباحت بیان کی اور پھر مجموعی طور پر دونوں کی قباحت کو ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے بنو اسرائیل کے یہ لوگ جو اہل کتاب ہوئے، ایک تو یہودی دوسرے نصارہ، ان لوگوں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا انہیں۔ گویا حضرت داؤد نے، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور اس لعنت کے نتیجے میں وہ سور اور بندر بنا دیے گئے۔ اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ ان لوگوں پر لعنت کی گئی جنہوں نے کفر کیا بنو اسرائیل میں، مراد اس سے یہود اور نصارہ ہیں۔ مضمون لف و نشر مرتب کے طور پر ہے، یعنی یہودیوں پر جو لعنت ہوئی وہ حضرت داؤد کی زبان، اور نصارہ پر جو لعنت ہوئی وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان میں۔ لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنو اسرائیل میں داؤد کی زبان پر، بائیں طور سے کہ داؤد نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی، فمسخوا قردہ، لہٰذا وہ مسخ کر دیے گئے، مسخ کر کے بندر بنا دیے گئے۔ یہ کون لوگ تھے جن پر لعنت ہوئی اور جو بندر بنا دیے گئے؟ کہتے وہم اصحاب ایلہ، یہ ایلہ والے لوگ ہیں۔ حضرت داؤد کی زبان پر یا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، یعنی ان کی بد دعا سے یہ جو لعنت ہوئی، زبان سے مراد زبان کا عزو ہے یا کچھ اور ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ زبان سے مراد عزو ہے، یعنی حضرت داؤد نے، حضرت عیسیٰ نے صراحتاً اپنی زبان سے ان لوگوں پر لعنت فرمائی۔ ایک قول یہ ہے کہ زبان سے مراد ان دونوں پر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے ان لوگوں کی لعنت داؤد کی کتاب زبور میں اور عیسیٰ کی کتاب انجیل میں نازل فرمائی۔ لیکن مصنف نے جو عبارت پیش کی ہے بِأَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ فَمُسِخُوا قِرَدَ وَهُمْ أَصْحَابُ أَيْلَةٍ، اور آگے بِأَنْ دَعَا عَلَيْهِمْ فَمُسِخُوا خَنَازِيرَ وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَائِدَةِ، مصنف کی اس عبارت سے پہلا قول مراد ہے، یعنی زبان کے عزم سے
لعنت ہوئی، یعنی ان دونوں نے اپنی زبان سے صراحتاً ان لوگوں پر لعنت فرمائی۔ فرمایا کہ داؤد کی زبان میں جو لعنت ہوئی تو وہ ان کی بد دعا سے بندر بنا دیے گئے، اور حضرت عیسیٰ کی زبان میں جو لعنت ہوئی تو ان کی بد دعا سے ان لوگوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ دونوں کی قوموں میں الگ الگ، ایک قوم میں کچھ کو بندر اور دوسری قوم میں کچھ کو خنزیر بنایا گیا۔ چنانچہ جن کو بندر بنایا گیا فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب ایلہ ہے، ایلہ والے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت داؤد کے زمانے میں شنیچر کے دن میں حد سے تجاوز کیا تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، مگر وہ لوگ باز نہیں آئے اور مچھلی کا شکار کیا۔ پورا واقعہ سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زبان میں لعنت ہوئی، انہوں نے بد دعا کی، وہ خنزیر بنا دیے گئے، اور یہ لوگ اصحاب مائدہ ہیں۔ وہ جن پر کے دسترخوان کا نزول ہوا تھا۔ ان کا واقعہ بھی تفصیل سے سورہ مائدہ کے اندر مذکور ہے۔ وہ 330 لوگ تھے جنہیں سور بنایا گیا تھا۔ بہرحال ایک قول یہی ہوا کہ حضرت داؤد کی قوم میں کچھ لوگوں کو بندر اور حضرت عیسیٰ کی قوم میں کچھ لوگوں کو خنزیر بنایا گیا تھا۔ مگر دوسرا قول یہ ہے کہ بندر خنزیر جو بنائے گئے تھے وہ دونوں کی قوم میں سے بعض کو بندر بعض کو خنزیر، دونوں ہی قوم میں مسخ کا واقعہ ہوا تھا۔ حضرت داؤد کی قوم میں بھی کسی کو بندر کسی کو خنزیر بنایا گیا، اور ایسے حضرت عیسیٰ کی قوم میں بھی کسی کو بندر کسی کو خنزیر بنایا گیا۔ مگر مصنف نے پہلے قول کو لیا اور بندر کے مسخ کا واقعہ حضرت داؤد کے زمانے سے جوڑ دیا، اور خنزیر کے مسخ کا واقعہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے جوڑا۔ فرماتے ہیں بئی طور سے کہ داؤد نے ان کے خلاف بد دعا کی، پس وہ بندر بنا دیے گئے مسخ کر کے، اور یہ ایلہ والے لوگ تھے۔ اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر بئی طور سے کہ انہوں نے بد دعا کی اپنی قوم کے خلاف، پس وہ مسخ کر کے خنزیر بنا دیے گئے، اور یہ مائدہ والے لوگ ہیں۔ یہ لعنت کیوں ہوئی؟ سبب بیان کر رہے ہیں، ذالک اللعن بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ لعنت اس سبب سے کہ انہوں نے معصیت کی نافرمانی کی۔ بما عصوا میں با سببیہ ہے، ما مصدریہ ہے، وکانوا یعتدون یہ اسی پر عطف ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی معصیت نافرمانی کرنے اور ان لوگوں کے اعتداء حد سے تجاوز کرنے کے سبب سے ان کا یہ برا انجام ہوا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ تناہی باب تفاعل سے ہے، اشتراک کی خاصیت ہے۔ ای لا ینہی بعضهم بعضا، ان میں کے بعض کو منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ عن معاودۃ منکر فعلوہ، اس منکر کے ارتکاب سے جس کو انہوں نے کیا تھا۔ یہاں پر مصنف نے معاودہ مضاف مقدر مانا اس لیے کہ اصل میں ایک اعتراض ہوتا تھا۔
کہ آگے منکر کے لیے فعلو کی صفت ہے، یعنی منکر جس کو انہوں نے کر لیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جس منکر کو کر لیا انہوں نے، فعل جب واقع ہو گیا تو اس سے منع کرنے کا مطلب کیا؟ کیونکہ جو واقع ہو جاتا ہے اس کا اٹھانا تو محال ہوتا، اس کو ختم کرنا محال ہوتا۔ جواب دیا کہ یہاں نہیں جو ہے وہ فعل منکر سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ارتکاب منکر سے متعلق ہے۔ منکر جس کو انہوں نے کر لیا اس سے منع نہیں کرتے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس منکر کی ارتکاب سے منع نہیں کرتے جس کو انہوں نے کیا۔ بہرحال ایک سوال ہوتا تھا، اسی کے جواب میں مصنف نے معاودہ مضاف محذوف مان لیا تاکہ اعتراض نہ ہو۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا ہے وہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لبئس فعل ذم ہے، ما کانوا یفعلون یہ اس کا فاعل ہے، اور مخصوص بالذم محذوف ہے، مصنف نے نکالا فعلہم ھذا، یعنی ان کا یہ فعل کتنا برا ہے۔ آگے انہی اہل کتاب کے دوسری خباثتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کس طرح اپنے آپ کو اہل کتاب کہہ کر جو لوگ کتاب کے دشمن تھے، کفار مکہ والے، ان لوگوں سے دوستی لگاتے تھے۔ پوری تفصیل آگے کی آیت میں آ رہی ہے، انشاءاللہ آگے کے سبق میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔